عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام کی ایک گروہ اور ایک جماعت سے خوش ہو کر ایک ہی موقع پر 10 اشخاص کا نام لے کر ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. پورے 10 اشخاص کا نام لیتے ہیں اور سب کے نام کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. ان اشخاص میں سے پہلے ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں، پھر 10 پورے صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ آتے. جو نبی نے فہرست بنائی ہے اللہ کی وحی سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر پر جب بھی نام آتا ہے اپنے جانثاروں وفاداروں کا، اپنوں کا نام آتا ہے، پہلا ابو بکر کا آتا ہے، دوسرا عمر کا آتا ہے. ایسی جلیل القدر ہستی، ایسی نسبت ہے انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا تعلق ہے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بن خطاب سے کہ جب بھی نبی کی زبان پہ اپنوں کا نام آتا ہے، وفاداروں اور جانثاروں کا نام آتا ہے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں دوسروں سے تو فرماتے ہیں تم کیوں نہیں مانتے ہو اس بات کو؟ ابو بکر اور عمر مان چکے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر کیا، پہلے وقتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے کا ایک واقعہ سنایا. فرمایا ایک گائے ایک موقع پر اس کے مالک نے اس پر سواری شروع کی، اس پر بوجھ لادا. گائے نے بول کر کہا لم اخلق لہذا، اللہ رب العزت نے مجھے بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، میرے اوپر بوجھ لادا جائے. خچر ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، ان پر عموماً بوجھ لادا جاتا ہے. گائے نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا نہیں کیا، میں حال میں جوتی جاتی ہوں، حال چلاتی ہوں، کھینچ لیتی ہوں چیزوں کو، یہ میری فطرت ہے، لیکن میرے اوپر بوجھ ڈالنا یہ میری فطرت کے خلاف ہے، اللہ نے مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا. ایک شخص بولا مجلس میں سے، اس نے کہا کبھی گائے بھی بولی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر اپنی عقل یا دنیا کا نظام، روٹین، یا جس کو وہ نیچر کہتے ہیں اس کو پیش کرنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے. ایک شخص نے بولا، اس کے ذہن میں سوال آیا، عقل نہیں مانتی، مشاہدہ نہیں ہے، ایسا کبھی کسی نے دیکھا نہیں کہ گائے بولی ہو. اس نے اشکال پیش کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور اپنی وحی کی صداقت کے لیے دلیل کیا دی ہے؟ اندازہ کرو ابو بکر و عمر اسلام کی بنیاد کیسے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو نبوت ہے، اپنی حدیث ہے، اپنا فرمان ہے، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا دی؟ فرمایا تمہیں اعتراض ہے میری اس حدیث پر، میرے اس فرمان پر، میری بیان کی گئی اس خبر پر، جبکہ اس بیان کی گئی خبر کو میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی مانتے ہیں. فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، بھائی گائے کے بولنے کے واقعے کو میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی مانتے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ سبحان اللہ، جس چیز کو ابو بکر و عمر مانے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے شبہ، اس میں کسی شبہ کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا، کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. عمر اسلام ہے، عمر اسلام کی بنیاد ہے، عمر ہمارا عقیدہ ہے، عمر ہمارا ایمان ہے. ہم ایسے کسی دین کو نہیں مانتے،
ہر اس دین جس میں عمر نہیں ہے، عمر کا احترام نہیں ہے، عمر کا ادب نہیں ہے، جس میں عمر کا اعتقاد نہیں ہے، ہم اس دین کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔